أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 1 نومبر سن 1985 نماز کی حلاوت، اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. گزشتہ جمعے میں نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ خداوند کریم کا نماز وہ فریضہ ہے جس کی عظمت اور جس کی اہمیت اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں تقریباً 750 جگہ حکم دیا. تیرا بیٹا اگر ایک حکم نہ مانے، تیری بیوی اگر ایک بات نہ مانے، تو کتنا کالا پیلا ہوتا ہے، تجھے کتنا غصہ آتا ہے. اور اس خالق کائنات نے 750 مرتبہ حکم دیا اور تو نہ مانے تو کیا خدا ناراض نہیں ہوتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ مالک بے نیاز بادشاہ اللہ کریم کی ذات ساری رات عرش عظیم سے آوازیں لگاتا ہے، میرے بندو آؤ، لوگ سو گئے ہیں، میرے بندے جو بننے والے ہیں وہ آؤ، مانگو کیا مانگتے ہو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے رات بڑی غنیمت ہے. اللہ اللہ کرنے والے لوگ دن پریشانی میں گزارتے ہیں، رات سکون سے گزارتے ہیں. جیسا کہ عاشق اپنے معشوق کا رات کو انتظار کرتا ہے اور اسے رات بڑی مختصر معلوم ہوتی ہے، تو جن لوگوں کو مالک سے عشق ہے، اللہ کے قرآن سے عشق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے محبت ہے، سرکار کی غلامی سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ رات کا انتظار کرتا ہے کب وہ وقت آئے، سب سو جائیں، میں ہوں اور میرا رب ہو. اس لیے کہتا ہے کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سارا جان سویا ہوا ہو تو سجدے کر کر کے اپنے روٹھے ہوئے مالک کو منا. اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا بات کو دہرایا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والے وہ ہیں جن کی رات سجدوں میں قیام میں بیت جاتی ہے، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، ہوا ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر، کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر. قرآن کریم کہتا ہے اللہ والوں کا مشغلہ تو یہ بن جاتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. اللہ والے کہتے ہیں ساری زندگی کی نعمتوں کو ایک طرف رکھو، بیوی بچے اولاد دنیا بھر کے پھل فروٹ کھانے پینے، ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھو اور مالک کی حضور میں سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ساری عمر کی بادشاہت میں نہیں. قدر اس کو ہے جس نے یہ مزہ چکھا ہے، جس کو یہ ذائقہ کبھی میسر آیا ہے. اور جو بدبخت کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، جس کو مالک نے اپنے دروازے پہ سر جھکانے کی توفیق ہی نہیں دی، وہ کیا اس مزے کو جانے گا؟ اسے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا لطف ہے، کیا لذت ہے اور کیا سرور ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں.
یہ تو وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی بھر ایک رات کی تہجد بھی قضا نہیں کی، ایک رات کی تہجد کی نماز۔ یہاں صبح کی نہیں پڑھتے بدبخت لوگ، لانتی سوئے پڑے رہتے ہیں صبح کو۔ اور اب تو خدا کا قہر آ گیا، بڑے بڑے حاجی نماز نہیں پڑھتے صبح کی، بڑے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں ٹوپیاں رومال اوڑے ہوئے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ ممبروں پہ ناچنے والے خطیب اور مقرر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرا تخت لگے گا، جب میری عدالت لگے گی، جب میری کرسی لگے گی، سب سے پہلی پوچھ نماز کی کروں گا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ شہر سکھر میں ایک اللہ والا ایک مسجد میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا۔ آج کل تو مسجد کی خدمت کرنا بھی بڑا عیب ہے، کون ہے جو جھاڑو لگاتا ہے؟ چودھریوں کو شرم آتی ہے، شیخوں کو حیا آتی ہے، بڑے بڑے لین لاڈ لوگوں کو مسجد میں صف بچھاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سیشن جج کی خدمت کر کے فخر سمجھتے ہیں لوگ، ڈی سی کی لیٹرین کو صاف کر کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، گورنر کے دفتر میں جھاڑو دے کر لوگ فخر کرتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں خدمت کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ تمہارا بس نہیں، وہ تمہیں آنے ہی نہیں دیتا، وہ تمہیں یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ تم میرے دربار کے اردلی بن جاؤ۔ تو ایک مسجد کا خادم تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ایک مسافر آ گیا، مسجد میں ٹھہرا، اور پہلے لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے کسی کو بھی، کوشش کرتے تھے کہ میں مخفی عبادت کروں، اللہ جانے یا میں جانوں بس۔ آج کل تو اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، پہلے اعلان کرتا ہے آ جاؤ فلانے اولیاء کرام نفلیں پڑھنے لگے ہیں۔ وہ دکھاوے کی نظر ہو جاتا ہے، ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ ہم نے جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، پہلے سپارے کی آخری سورت ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین کی سورت ہے، فرمایا فویل للمصلین۔ ترجمہ سادہ سادہ سنو، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ حیران ہو گئے ہوں گے آپ کہ نمازیوں کے لیے قرآن کا ترجمہ یہی ہے، فویل للمصلین۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ ہم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر پیٹ میں کھانا حرام کا ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی، ادھر نیت باندھے کھڑے ہیں، ادھر کپڑا بدن پہ حرام ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر دکھلاوا ریاکاری ہو رہی ہے۔ ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔
ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو پیاسے کو پانی نہ پلائیں، بھوکے کو کھانا نہ کھلائیں، ننگے کو کپڑا نہ پہنائیں، بیمار کی دوائی میں خدمت نہ کریں۔ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ترجمہ بڑا مشکل ہے، عمل بڑا مشکل ہے، کون کرے؟ آج تو ہر چیز کمائی والی کی جاتی ہے، یوں کون کر کے دکھلائے؟ وہ تو ایک ہی طبقہ تھا، وہ ایک ہی گروہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے، پیار کی نگاہ سے صحابہ کرام کو اپنا بنایا اور ان کو ایسا نمازی بنایا، ان کو ایسا مکمل دین پہ قائم فرمایا کہ آخری دم تک صحابہ کرام میں سے کسی نے پہلو تہی نہیں کی۔ اندازہ لگاؤ، ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، دعائیں مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا یہ حال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، دور حکومت ہے، افریقہ کے گناؤنے جنگل میں صحابہ کرام نے چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا کہ یہاں فوجی چھاونی بنائی جائے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تم یہاں نہ کرو، یہاں بڑے بڑے چیتے، بھگیاڑ، شیر، ہاتھی رہتے ہیں، تمہیں کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک بدری صحابی کو پکڑا لوگوں نے جو بدر میں شریک تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کرام کہنے لگے تو 2 رکعت وضو کر کے نماز ادا کر۔ دیکھا کہاں برتی نماز، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اسی بدر والے صحابی کو، بدری صحابی کو درخت پہ چڑھا دیا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، اور کہنے لگے اعلان کر دے۔ وہ کیکر کے درخت پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے، او جنگل کے شیروں، او چیتوں، او بھگیاڑوں، او ہاتھیوں، او بڑے بڑے ناگ وٹھوؤں، او جنگل کے موذی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں پر چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں تم چند گھنٹوں کے اندر سارا جنگل خالی کر دو۔ کرفیو نافذ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، شیروں پہ، چیتوں پہ، بگیاڑوں پہ، ہاتھیوں پہ کرفیو نافذ کر دیا، جلدی باہر نکل جاؤ۔ اور یہ نہیں بتایا کہ میں نے نماز بڑی کام کی پڑھی، میں روزے بڑے اچھے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بڑی دیتا ہوں، نسبت تو دیکھو کیا بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا شیروں، میری آواز کو معمولی آواز نہ سمجھنا، میں اس کالی کملی والے کا غلام ہوں۔ صحابہ فخر کرتے تھے حضور کی غلامی پہ، اور آج ہم فخر کرتے ہیں انگریزوں کی غلامی پہ، یہودیوں اور بے ایمانوں کی غلامی پہ۔ صحابہ کا آقا اور مولا امام الانبیاء ہے، اور ہمارے دلوں کے آقا بے ایمان انگریز اور لعنتی عیسائی اور یہودی بنے ہوئے ہیں۔ کپڑا ان کا پسند، چال ڈال ان کی پسند، کھانا پینا ان کے طرز کا پسند۔ اچھے بھلے نیک نمازی حاجیوں کی شادیوں میں چلے جاؤ نا، لگی ہوئی ہے میز جیسے آپریشن روم بنا ہوا، جیسے یہاں لوگوں کا آپریشن ہوگا کہ جی کھڑے ہو کے کھانا کھلانا ہے۔ عمل کے اعتبار سے حاجی نمازی سب ڈوب گئے۔ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا، غلامی سے منہ موڑا، تمام چیزیں چھوڑ دی۔ آج بھی ہم کئی ساتھی بیٹھے ہوئے بیٹھک میں باتیں کر رہے تھے کہ جی برکت نہیں رہی، بالکل کتنے ہی کما لو پورا ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا غزوہ خندق میں، اور اس نے یہ سوچا، ذرا توجہ کرنا، اس صحابی نے یہ سوچا کہ میرے سے زیادہ آج تنگ کوئی نہیں، اور وہ آیا ہے رحمت کائنات، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔
سبحان اللہ، کیا کہنا اس فوج کا جس فوج کا کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ صحابی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ اور اس صحابی نے یوں کرتا اٹھا دیا اور دکھایا یہ کہ میں اتنا کئی دن کا واقعے سے ہوں، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، ورنہ میں ہل نہیں سکتا، پتھر باندھے ہوئے ہوں۔ صحابہ اس کی طرف بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، یار یہ اتنا تنگ ہے، نہ جانے کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن سے بیچارہ بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے کرتا اٹھایا، صحابہ کرام نے ایک پتھر بندھا ہوا دیکھا۔ اسی وقت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا۔ ہزاروں صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا کالی کملی والے کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اب بتاؤ، محبت کرنے والے صحابہ، غلامی کرنے والے صحابہ، عظمت کرنے والے صحابہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر گئے اور بیوی سے جا کے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا اگر ہو تو تیار کر دے۔ آج تو بالکل حیرانگی ہو گئی، شہنشاہ کائنات کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، سردار انبیاء کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ گھر والی نے بتایا کہ یہ تھوڑے سے جو ہیں، 1.5-2 سیر کے قریب، اور یہ ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے کہ اچھا تو جلدی سے جاؤ، پیس آٹا تیار کر، میں بکری بناتا ہوں، یہ چھوٹا ہی صحیح۔ اور کہنے لگا درمیان میں کہ میں سرکار کو دعوت دے آؤں۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک تو سرکار کو لائیو، اور ایک وہ جو تم نے آدمی دیکھا نا جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا حضور کے سامنے، جس نے کرتا اٹھایا اپنا، ایک وہ اور ایک آدھا اور جس کو زیادہ بھوک لگی اور 3-4 آدمیوں کی دعوت کریا، 3-4 آدمیوں کی دعوت کو کہہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات عرض کر دی کہ آپ اور ایک یہ صحابی بھوکا جو بہت زیادہ پریشان ہے، اور آپ کو پتا ہوگا ایک آدھ اور ان کی میرے گھر دعوت ہے۔ اللہ اکبر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ چڑھ گئے اور اعلان کر دیا، او اہل مدینہ، سارے لشکر والوں، آج جابر کے گھر ساری فوج کی دعوت ہے، سارے لشکر کی دعوت ہے، سارے سپاہیوں کی دعوت ہے۔ جابر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لگا سودا تو بڑا مختصر ہے، گھر والی نے بھی بتا دیا تھا، مسئلہ تو بہت تھوڑا ہے، 2-1 کا ہی ہے، اور یہ تو ساری فوج کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال گھر دوڑے دوڑے آئے، گھر والی سے کہنے لگے، وہ کملی وہاں تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ تو نے 2-3 کا کہا، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ نے تو سارے فوج کی دعوت کر دی، سارے لشکر کی دعوت کا اعلان کر دیا۔ بات یقین کی ہے ساری۔ ہاں، آج ہم عالموں کو بھی اور تم حاجی اور نمازی اور غازیوں کو بھی یقین نہیں رہا، یقین نہیں رہا۔ جابر کی بیوی کہنے لگی، تم نے کھانے کی مقدار بتا دی تھی،
کہ اتنا سامان ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے میں نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا تھا، تھوڑی سی جو ہے، ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر کی گھر والی کہنے لگی پھر آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ دعوت کرنے والا جانے، آنے والے جانے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ آپ جانے، مجھے اور تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی ہو، یعنی عورت ذات ہو کر کیا بات کہی ہے عورت، مگر بات دیکھو کیا کہی۔ کسی زمانے کی عورتیں بہت ہوشیار ہوتی تھی، اب تو صرف اور صرف پیسے برباد کرنے کی ایک مشین ہے عورت۔ کپڑے اس کے ختم نہیں ہوتے، ضروریات اس کی قبروں تک ختم نہیں ہوتی۔ عورت کے اوپر ایک اور بات یاد آئی، جب مکے والوں نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کیا اور حد کر دی تنگ کرنے میں، تو اہل مدینہ نے ہجرت کے لیے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آؤ، ہم غلامی کریں گے۔ لیلۃ العقبہ کے نام سے ایک جگہ مشہور ہے مکے پاک میں، ادھر مینا کی طرف ہے، آج کل تو شاید پہاڑ توڑ دیا ہوگا۔ وہاں پر مدینے کے لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چھپ کر بیعت کی اور وعدہ لیا کہ آپ مدینے تشریف لائیں، ہم اپنی جان قربان کریں گے آپ پہ۔ بات کو سمجھا بھی کرو اور یاد بھی رکھا کرو، یہ نہیں کہ ہر جمعے سنی اور سن کے چلے گئے اور بس اگلے جمعے پھر چٹیل میدان ہو کے آ گئے۔ اب سارے تو تھے مرد جو مدینے سے آئے تھے، اور ایک عورت بھی آئی تھی سرکار کو دعوت دینے کے لیے۔ تو بات یہ طے ہو گئی کہ میں مدینے آؤں گا، سرکار نے فرما دیا تم میرے غلام ہو، میں تمہارا نبی ہوں اور مدینے میں رہوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی، اہل مدینہ نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، صحابہ بھی اٹھ کر چل دیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر چل دیے۔ عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی، لکھ لو دل کی تختی پہ۔ وہ جو مدینے سے ایک مائی آئی تھی نا صحابہ کرام کے ساتھ، اس نے پتا کیا بات کہی؟ وہ کہنے لگی مدینے والوں تم تو ہار گئے، تم ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نبی نے وعدہ فرما لیا تشریف لائیں گے، ہم اپنی جان مال کی بازی لگائیں گے۔ عورت کہنے لگی پھر بھی ہار گئے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی آج مکے والوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے، زندگی تنگ کر رکھی ہے، ان کو بھی مارتے ہیں، ان کے غلاموں کو بھی مارتے ہیں۔ تم نے مدینے میں بلانے کا تو وعدہ کر لیا، کل کو مکے نے فتح ہو جانا ہے اور سرکار کا خاندان مسلمان ہو جائے گا، اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں، ہم طرف سے رہ جائیں حضور پھر مکے میں آ جائیں، ہمارے پلے کیا رہے گا؟ آج موقع ہے، وعدہ لے لو، مرنا جینا ہمارے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات کہی ایک عورت نے۔ ہمارے یہاں تو عورتیں بات کریں گی لڑانے کی، فلانا یوں کہتا تھا، فلانی یوں کہتی تھی، فلانا یوں کہتا تھا، تجھے یوں کہہ رہا تھا، تمہارے پیٹھ پیچھے یوں ہو رہا تھا، وہ یوں اشارہ کر رہی، ہر وقت لڑائی والی بات ہوگی۔ اور مدینے کی مائی کو مبارک ہو، وہ کہنے لگی مدینے والوں کیا پلے رہے گا اگر ہمیں چھوڑ کر حضور پھر مکے آ گئے، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ آج موقع ہے، وعدہ لے لو۔ اہل مدینہ پھر دوڑ کے گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی کسر رہ گئی بات طے کرنے میں، ذرا سی کسر رہ گئی بات طے کرنے میں۔ فرمایا بتاؤ بھائی کہ جی آپ مدینے تشریف لائیں گے کہ ہاں، ہمارے پاس ہی رہو گے کہ جی ہاں، کہ جی مکے نے فتح ہو جانا ہے، تمہارے چچے رشتہ دار عزیز و اقربا مسلمان بن جائیں گے اور پھر آپ مکے میں آ کر کے اپنا ڈیرا لگا لیں، قیام پذیر ہو جائیں، تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ ہم کہاں سر ماریں گے پھر؟
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات سمجھ گئے. فرمایا او مدینے والوں، میرا مرنا میرا جینا، میری قبر بھی اہل مدینہ تمہاری ساتھ بنے گی. میں بے وفا نبی نہیں، میں تمہاری ساتھ قیامت میں تمہاری ساتھ ہوں گا، حوض کوثر پہ تمہاری ساتھ ہوں گا، اور میں ہر وقت تمہاری ساتھ رہوں گا. تم میرے بن گئے، میں تمہارا بن گیا، اب اس تعلق کو توڑنے والا کوئی نہیں. بات میں عرض کر رہا تھا عورت کی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرما دیا، جا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانی شروع نہ کرنا اور ہانڈی سے سالن نکالنا نہ شروع کرنا. سرکار تشریف لے آئے، ذرا سا لعاب مبارک کی آٹے کو لگا دیا، ذرا سا لعاب آپ نے ہنڈیا میں ڈال دیا اور بند کر دیا. علماء کرام نے لکھا آپ کی دعا کی برکت ہے، اور نبی کا ہاتھ وہ پیارا ہاتھ ہے، یتیم کے سر پہ پھر جائے بادشاہ بن جاتا ہے. نبی کی پیاری انگلی وہ پیاری ہوتی ہے، چاند کی طرف اشارہ کر دو جگر پھٹ جائے چاند کا. کنکریاں انگلی میں لے لی، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کنکریوں نے، انگلی کا اشارہ درختوں کو ملا، جڑیں چھوڑ کر درخت آ گئے. یہی پیاری انگلی سے لعاب لے کر ابو بکر صدیق کی پیر کی تلی میں لگا دیا، خیر آ گئی. اسی پیاری انگلی سے لعاب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگا دیا، وہاں تندرستی آ گئی. اور یہی منہ کا لعاب کھارے پانی میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا. اور یہی لعاب صحابہ کرام کے بچوں کے حلق میں ڈال دیا. صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ سوچ سوچ کے چلیں، پھونک پھونک کر قدم رکھو. جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع والی نماز، خضوع والی نماز، لذت والی نماز، مٹھاس والی نماز، حلاوت والی نماز. وہ ایک بزرگ تھے، پاؤں ٹانگ میں پھوڑا نکل آیا، ہڈی خراب ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کٹے گی، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کٹے گی، کلوروفارم لاؤ، کوئی نشے والی چیز سنگھاؤ تاکہ ٹانگ کٹنے کی جو تکلیف ہو وہ برداشت نہ ہو سکے گی. اللہ والے نے کہا کہ کیوں نشے لاتے ہو، کیوں کلوروفارم لاتے ہو، اور کیوں دوسری چیزیں لاتے ہو؟ کسی اللہ والے کو لاؤ، کسی اچھا قرآن کریم پڑھنے والے کو لاؤ، یہاں میرے سرانے کھڑا ہو کر وہ قرآن کریم پڑھتا رہے، تم میرا قیمہ بنا دینا، مالک کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا. کبھی قرآن کریم میں لوگوں کو لذت آیا کرتی تھی، اب کنجری کے گانے میں مزہ آتا ہے تجھے، قرآن پڑھا جائے نیند آتی ہے. دائیں بائیں اب بھی دیکھ لو، کئی نیند کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے. اولیاء کرام کی جماعت آ جاتی ہے نا، اور کنجری بدماش کا گانا لگا دو، مجال ہے کسی کو نیند آئے. لڑاؤ مت، یہیں سے اندازہ لگا لو میں ایماندار ہوں کہ بے ایمان ہوں. اگر قرآن میں تجھے مزہ آتا ہے فیصلہ خود کر تو ایماندار ہے، اور اگر کنجری کے گانے میں تجھے مزہ آتا ہے لڑ مت کسی سے، خود فیصلہ کر کے میں بے ایمان ہوں. چٹی داڑھی، 60-70 سال کی عمر ہے اور گانے بجانے میں بڑا لطف آتا ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلہ لشکر چلتے چلتے ایک دن فرمایا کون ہے آج میرے لشکر کی پہرے داری کرے، کون ہے میرے لشکر کا انتظام کرے، کل قیامت کی تمام تکلیفوں سے اس کی میں پہرے داری کروں گا.
قیامت کی دھوپ سے پہرے داری کروں گا، قیامت کی گرمی سے میں پہرے داری کروں گا، قیامت کی تکلیفوں سے میں اس کی پہرے داری کروں گا۔ دو انصاری نوجوان اٹھے، انہوں نے کہا آقا ہم آپ کے لشکر کی پہرے داری کریں گے، ہم حفاظت کریں گے رات کو۔ کہ بہت اچھا۔ اب دو تھے نا، کہنے لگے یار دونوں اگر بیٹھے رہے تو گپے ماریں گے نا، اور کیا کریں گے، فلاں جنگ ہوا، فلاں یوں بات تھی۔ نے کہا پھر ایک کہنے لگا بہتر صورت یہ ہے کہ کچھ دیر تو سو جا، کچھ دیر میں سو جاؤں، ایک آدمی دشمنوں کا خیال کرتا رہے، دشمن نہ آ جائے۔ اچھا جی۔ وہ ایک سو گیا، جو جاگ رہا تھا اس نے سوچا کہ یوں خامخواہ بیٹھا رہوں، کیا فائدہ، کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی اور قرآن کریم میں سے سورت کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں مشغول ہے، اس کی کمر میں تیر مارا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ دشمن کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے آدمی کے روپ میں کوئی درخت ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اور 3 تیر لگ چکے اور قرآن کی آواز برابر آ رہی ہے، قرآن برابر پڑھ رہا ہے یہ۔ تو وہ جو سویا ہوا تھا نا دوست، اس کا ساتھی، اس کی کمر سے خون نکل کر گرم گرم لہو اس کے نیچے پہنچا، اس کی آنکھ کھلی، وہ کہنے لگا خدا کے بندے جلدی کر، دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔ اس نے نماز ختم کی، وہ کہنے لگا تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ کیا جواب دیا ہے جو مجھے اور آپ کو ساری زندگی نہ نصیب ہوا اور نہ ہو، کہاں وہ مقام مل سکتا ہے۔ کالی کملی والے کا دیوانہ کہتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی سی پیڑ معلوم ہوئی، تھوڑا سا چسکا معلوم ہوا، تھوڑی سی تکلیف معلوم ہوئی، مجھے نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت تیر لگنے کا کوئی پتہ نہ چلا، کوئی پتہ نہ چلا مجھے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کہا نا اس کو کہ میری کمر سے تیر نکال دے، جب وہ کھینچنے لگا تیر تو کہتا کہ تکلیف ہو رہی ہے یار اب تو۔ انہوں نے کہا میں یوں کرتا ہوں، دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھوں گا، تو پھر نکالیو، مجھے پھر پتہ نہیں چلے گا۔ کبھی لوگ نماز کیسی پڑھتے تھے، قرآن کیسا پڑھتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرتے تھے، اور آج میں اور تو نام کے مسلمان بنے پھرتے ہیں، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ اس لیے خداوند کریم نے انہی کے بارے میں اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، عاجزی والی نماز پڑھتے ہیں، اور جن کا خیال یہ ہے کہ میں اپنے مولا کریم کی حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اسی کو ہر وقت اللہ والے دہراتے ہیں، کہتے ہیں سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ مولا میرے سر تو میں نے تیری حضور میں رکھ دیا، توفیق عطا فرما دل بھی سیدھا ہو جائے۔ وہ مزہ آتا ہے اگر دل سیدھا ہو، سجدے کے برابر پوری دنیا کا سونا چاندی قیمت ایک طرف رکھو اور اللہ کے حضور میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب نمازی سجدہ میرے سامنے کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے پیروں پہ سر رکھ دیا، میرے قدموں میں سر رکھ دیا، مجھ سے معافی طلب کر لی۔
اس لیے حکم ہے کہ سجدہ سجدے کی طریقے سے کرو، ٹھونگے نہ مارو، ذرا سا سر اٹھایا پھر دوسرا سر رکھ دیا، پھٹافٹ نماز ہو رہی ہے، دگا دگ رکوع ہو رہا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اصل حقیقت آپ کو بتلاؤں، جب ہمارے تمہارے اور ساری امت کے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج والا معجزہ عطا فرمایا، اتنا عظیم معجزہ، سارے فرشتے حیران رہ گئے ہوں۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر سرکار نے دیکھا کہ جبریل ٹھہر گیا، فرمایا آگے چل، انہوں نے کہا میری مجال نہیں، میں اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات خداوندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ ادھر حکم ملا میرے محبوب بمائے جوتے کے تشریف لے آؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ معراج کی قسمیں اللہ نے بنائی، سارے نبیوں کو معراج ہوا زمین پہ، اور کالی کملی والے کو معراج ہوا عرش بری پہ۔ کسی کو معراج مچھلی کے پیٹ میں، کسی کو معراج اندھیرے کنویں میں، کسی کو معراج آرے کے نیچے، کسی کو معراج تخت تاج پہ بٹھا کر، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج کسی جگہ، اور آمنہ کے در یتیم کو معراج اللہ پاک نے اپنی حضور میں بلا کے کرایا۔ میرا موضوع معراج نہیں، مارکیٹ میں بڑی کیسٹیں آپ کو ملتی ہیں۔ جب اللہ پاک نے اتنی بڑی عظمت سے نوازا اور جب حضور وہاں سے تشریف ہونے لگے تو عرض کیا میرے مالک مجھے تو دیدار مل گیا، مجھے شوق مل گیا، مجھے زیارت ہو گئی، مجھے بہت کچھ ملا، مگر وہ بلال، وہ سہیل، وہ سلمان فارسی، وہ غریب، وہ ابو فقیہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ زنیرہ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، وہ لبینہ جس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کچھ ان کے لیے بھی تو ملے۔ اور کیا مثال دوں، کاروبار کے لیے لوگ شہروں میں جاتے ہیں، کاروباری مال خرید کر پھر یاد آتا ہے یار بچوں کے لیے بھی کوئی بسکٹ کوئی ٹافی ہونے چاہیے، چاروں طرف سے ابا جی ابا ابا کر کے چپٹیں گے نا، کچھ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جتنی آپ کو اور مجھے اولاد سے محبت ہے، کروڑوں گنا زیادہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے محبت ہے، کروڑوں گنا۔ عرض کر دیا مولا کچھ امت کے لیے بھی ملے، اور غریبوں کے لیے بھی ملے کچھ۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں ان کے لیے لے جاؤ۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ ہے، عرش عظیم سے آیا ہوا تحفہ ہے، پیغمبر کا ساری زندگی کا اپنایا ہوا تحفہ ہے، صحابہ کرام نے اس پر دوام کیا، ساری زندگی گزار دی، یہ وہ عجیب تحفہ ہے۔ اور صحابہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ادھر سجدہ ہو ادھر موت آ جائے۔ اہل بیت کی پسندیدہ چیز نماز ہے، حسین نے سر کٹایا تو سجدے میں۔ اس لیے آپ اور میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز میں تاخیر نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو، نماز یوں ہی نہ چلی جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو فجر کی عصر کی نماز قضا کر دے غفر لہ ومالہ، سرکار فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اس کے سارے کاروبار کو آگ لگ گئی۔ جو لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے گھر نماز سے خالی ہیں، قرآن کریم سے خالی ہیں، کنجریوں کے گانوں سے، بدماش اور کنجر دلوں کے گانوں سے بھرے ہوئے ہیں، وی سی آر چل رہے ہیں۔ کئی لوگ تو وہ جو پتلے پتلے بریک بریک بول نکالتی ہے نا عورتیں، کئی بڈھے تو اسی پہ مست، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بھونک رہی ہے، آواز پہ ہی مست رہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ قوم کلمہ پڑھتا ہوا مرے گی؟
یہ لوگ تلاوت کرتے ہوئے مریں گے؟ حالانکہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا سارا جہان بے وفا، میں وفادار ہوں. اور اللہ والے رات کو اپنے مکان کے دروازے پہ اپنے مکان کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے. قرآن کریم آیت الکرسی کہتی ہے تو سویا کر، ساری رات پہرے داری میں کروں گی. جو آدمی سورہ تبارک الذی پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک کہتی ہے او اللہ والے آج سوتے وقت تو مجھے پڑھتا ہے، کل قبر میں تو سویا کرنا، عذاب قبر سے تیری میں پہرے داری کروں گی. سورت یاسین جو آدمی صبح کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورت یاسین کہتی ہے تو نے پیار سے مجھے پڑھا، قسم ہے اس مالک کی میں قیامت میں پل صراط کے دن ہر وقت تیری ساتھ پہرے داری کروں گی. قرآن کہتا ہے بیٹے تجھے قبر میں پھینک جائیں گے، بانجے بتیجے تجھے قبر میں پھینک جائیں گے، سالے بہنوئی تجھے قبر میں پھینک جائیں گے، برادری اور خاندان سارا تجھے قبر میں پھینک جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اس خدا کا کلام ہوں جو وفادار ہے، جو وعدوں کا سچا ہے. قرآن کہتا ہے اس مالک کی قسم سب تجھے چھوڑ جائیں گے، میں قبر میں تیری ساتھ رہوں گا. عرض کرنے کا مقصد یہ پوری دنیا سے لوگ رائے میں، امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ سے، متحدہ عرب امارات سے، روس سے، چائنا سے، ہندوستان سے، ساری دنیا سے لوگ رائے میں محض اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. روپیہ وہاں نہیں بٹے گا، کوئی وزیر اعظم وہاں نہیں بنے گا، نہ کوئی ممبر بنے گا، صرف اپنی اپنی قبر بنانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اور جو دعا ہوگی وہ بڑی پرکیف، بڑی لذت والی، نہ جانے کس کی آمین کی وجہ سے میرا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. پتہ نہیں اگلے سال یہ دن کس کو آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا. اس لیے کوشش کر کے دعا سے پہلے جتنا کسی کو وقت مل سکتا ہے پہنچو، شامل ہو جاؤ، اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اللہ والوں کی دعا میں شامل ہو جاؤ. اللہ پاک میری اور آپ کی ساری دینی اور دنیاوی اخروی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحاب برۃ الکرام. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما، مالک سب کی ضروریات کو پوری فرما. ہاں جی پورے ملک کا کاروباری حال صحیح نہیں ہے، سب دعا کرو یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے. کاروباری حالات، فصل اور رزق اور روزگار کے حالات کو اللہ پاک اچھے سے اچھا فرما دے. یا اللہ ہمارے پیٹ کا بھی، ہمارے تن کا بھی، ہماری قبر کا بھی تو وارث ہو جا. یا اللہ حلال میں برکت عطا فرما، حرام سے بچا، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. رشتہ داروں میں ایک مائی شداد پور میں وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بھی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. کئی لوگ تکلیف میں ہیں، یہ یاسین سبزی منڈی والا کہتا تھا تکلیف ہے، ٹکے شکے لگوا رہا ہے، اللہ پاک سے انتقام عطا فرمائے. اور بھی جنہوں نے کہا یہ 6 مہینے میں آیا، اللہ پاک اس کی بھی طبیعت کو درست فرما دے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. مولا ہم سب کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں اپنے خزانے سے پوری فرما. یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. یا اللہ ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. جتنے بھی دور کے نزدیک کے حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے بڑے ساری زندگی کے میرے خدمت گزار تھے، اللہ تعالیٰ قبر کی کفالت فرما، ان کی اولاد کو خیر و برکتوں سے نواز دے. صوفی صابر صاحب رات دن کے خدمت گزار ہیں، اور جتنے بھی مولا ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے. سب کی دینی اور دنیاوی اخروی پریشانیوں کو دور فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما. جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں گنا برکتیں عطا فرمائے. جو مدرسے کے خدمت گزار ہیں معاون، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، روزی میں، رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. موت کی تلخیوں سے بچا، قبر کی بربادی سے بچا. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. مولا فتنہ پردازوں سے بچا. یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، سرکار کی غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.